اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ، رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ، شعبان کا مہینہ رحمت للعالمین رسول اللہ کا مہینہ، اور حضور نے فرمایا رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سے، اس کی رحمت سے بھرپور ہے۔ دعا کیجئے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم فزیکلی، انٹلیکچولی، اسپرچولی ہر حوالے سے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو ایک ایسے مولڈ میں، ایک ایسے طریقہ کار میں اتاریں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ فرسٹ رمضان المبارک، پہلی رمضان المبارک کو ایک ایسی ہستی کی ولادت ہوئی، ایک ایسی ہستی اس دنیا میں تشریف لائے جن سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، اور ان کا، اس ہستی کا نام مبارک جو ہے وہ حضرت عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ آپ کو مقام کیسے ملا؟ ولایت کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، زہد کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب اس وعدے کے بدلے میں ملا جو سچ بولنے کا میں نے اپنی ماں سے کیا تھا۔ بخدا آج کے خاص طور پہ اس دور کے اندر یہ جو اب اگلی بات سنانے لگو، اس سے بہت سبق ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کی شروعات I believe perhaps the first reflection اسی بات سے کیجیے گا۔ حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ میں 18 برس کا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اشارہ ہوا کہ میں علم حاصل کروں، اور ماں سے اجازت لے کے میں بغداد شریف کی طرف جانے لگا تو ماں نے روک لیا۔ آپ چونکہ یتیم تھے تو ماں نے جو وراثت کا حصہ تھا 80 دینار تھے، تو 40 دینار آپ کو دیے، 40 دینار آپ کے بھائی کے لیے رکھے۔ اور قصہ مختصر اس طرح ہے، غوث العظم فرماتے ہیں کہ وہ 40 دینار میری والدہ نے میرے جبے کے اندر والی ایک جیب کے اندر اس طرح سی دی کہ کسی کو پتہ نہیں لگنا تھا۔ بہرحال آپ سفر پر نکل پڑے، راستے میں قافلے پر ڈاکو ٹوٹ پڑے، بینڈٹس came and attacked the caravan، اور انہوں نے آ کے پوچھا کہ بھئی جس کے پاس جو ہے نکال دو۔ جب آپ کے پاس ڈاکو آئے، آپ نے کہا بھی میرے پاس یہ 40 سونے کے دینار ہیں۔ اس نے کہا جی کہاں ہیں؟ کیونکہ حلیے سے تو لگ تو نہیں رہا تھا کہ اتنا پیسہ ہو۔ آپ نے کہا یہ میری اندر والی جیب میں۔ اسے مذاق سمجھا، آگے چلا گیا۔ 2-3 ڈاکو نے آ کے جب یہی پوچھا تو آپ نے یہی کہا۔ آخر کسی نے ان کی بات نہ مانی، انہیں سمجھا یہ ایویں ہی لگے ہوئے ہیں، ایسے ہی بات کر رہے ہیں۔ تو بعد میں جب مال اکٹھا کر کے جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کے پاس گئے تو مال جب رکھا تو ایک ڈاکو نے کہا کہ بھئی ایک نوجوان ہے، وہ بڑی عجیب سی بات کر رہا ہے، کہتا ہے اس کے پاس 40 سونے کے دینار ہے اندر والی جیب۔ بھلا کوئی بتائے گا جس کے پاس 40 سونے کے دینار اور لوٹنے کا خطرہ ہو، کیوں بتائے گا؟ تو سردار نے کہا کہ بڑی دلچسپ بات ہے، لے کر آؤ۔ تو لایا گیا، اس نے پوچھا، آپ نے وہی جواب دیا۔ تو سردار نے ڈاکوؤں کے کہا کہ بھئی جیب کھول کے جبہ اتار کے دیکھو، تو دیکھا اندر والی جو جیب تھی خفیہ، اس کے اندر 40 دینار۔ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا آپ چاہتے تو نہ بتاتے، چھپے رہتے، تو یہ کیوں آپ نے ہمیں بتایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا نا، تو مجھے یہ ساری وراثت میں جو چیزیں ملی، میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میری ماں نے میرے سے ایک وعدہ لیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ عبد القادر تم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچائی، صداقت کا دامن تھام کے رکھنا۔ تو فرمایا ماں کے ساتھ جو میں نے وعدہ کیا تھا سچ بولنے کا، اس کا میں کیسے وہ وعدہ توڑ سکتا ہوں؟ اس بات کا اس سردار، ڈاکوؤں کے سردار پر ایسا اثر ہوا، اس کا دل پگھل گیا۔ سوچنے لگا کہ یہ 18 سال کا ایک نوجوان اپنی ماں سے کیا وعدہ سچ کا، اتنے ڈینجرس اور مشکل حالات میں بھی وہ وعدے کے ساتھ ایسی وفا کر رہا ہے۔ تو جو وعدے میں نے اپنے رب سے کیے تھے، میں نے تو ان سے کوئی وفا نہیں کی۔ اس کی دل کی کایا پلٹ کی، اس نے حضور غوث العظم کے ہاتھ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر اس کی زندگی بہتری کی طرف چلے گی۔ ساری واقعے میں اور بھی باتیں ہیں، مگر ایک بات جس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ وی شوڈ فوکس، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، مائی بردرز اینڈ مائی سسٹرز، ٹروتھ، سچ، یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر اس کو ہم پلے باندھ لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، مشکل سے مشکل وقت میں بھی یہ سچ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور کاش یہ سچ بولنا
اور اس کے ساتھ وفا کرنا ہمارے بچے اپنی ماؤں کے گود سے سیکھ کے نکلیں۔ تو میرا ایمان یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے رب کے دینے میں تو کوئی کمی نہیں، ہم لینے والے نہیں بن رہے۔ ہمارے ملک کے، ہمارے معاشرے کے 90% اف ناٹ all مسئلے حل ہو جائیں گے اگر اللہ ہمیں ماؤں کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔